بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلیمان سید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے نارسیسزم کے بارے میں۔ نارسیسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے، اس کے کیا کازز ہیں، کیا سمٹمز ہیں، اور ٹاکسک لوگوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ نارسیسزم بیسیکلی ایک گریک میتھولوجی کے مطابق ایک بہت خوبصورت نوجوان جس کا نام نارسیسس تھا، وہ ایک دن جنگل سے گزر رہا تھا، فارسٹ سے گزر رہا تھا، تو اس نے پونڈ میں اپنا ریفلیکشن دیکھا۔ اس ریفلیکشن دیکھنے کے ساتھ ہی وہ آبسیسڈ ہو گیا اور اپنے ہی ریفلیکشن پہ وہ عاشق ہو گیا اور اسی جگہ پہ وہ بیٹھا رہا اور وہیں پہ وہ کنزیوم ہوا۔ تو نارسیسزم کی اصطلاح وہیں سے شروع ہوئی۔ نارسیسزم بیسیکلی یہ انفلیٹڈ سینس آف امپورٹنس ہے جو بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ انٹائٹلڈ فیل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ابو دا لا سمجھتے ہیں، اور ان کے اندر بہت سی ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں جو لوگوں کے لیے کافی ڈیمیجنگ ہوتی ہیں۔ ہم نارسیسسٹ کو کیسے جان سکتے ہیں، ان کے سمٹمز کیا ہیں؟ جو سینس آف سیلف امپورٹنس ہوتی ہے یہ ان لوگوں کے اندر بنیادی طور پہ پائی جاتی ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو امپورٹنس دی جائے۔ اور موسٹلی یہ نارسیسسٹ ہمارے آفیسز میں، ہمارے ریلیٹیوز میں، ہماری یونیورسٹیز میں، ہماری سراؤنڈنگز میں یہ سب لوگ پائے جاتے ہیں، اور ایک گروئنگ نمبر آف نارسیسسٹ جو ہے وہ اس وقت پریویل کرتی ہے ہمارے کلچر میں۔ دوسری چیز یہ کہ یہ لوگ پری آکوپائڈ ہوتے ہیں فینٹیسیز کے ساتھ، سکسیس، بیوٹی، ویلتھ اور اس قسم کی چیزوں کے ساتھ، اور کنٹرول کرنے کی ان کی خواہش جو ہے یہ ہمیشہ رہتی ہے۔ ان کے اندر سیلف امپورٹنس کی جو ٹریٹ ہے یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اپنے آپ کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اپنی اچیومنٹس جو ہوتی ہیں ان کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں، اور یہ لوگ پری آکوپائڈ ہوتے ہیں اپنی فینٹیسیز کے ساتھ۔ وہ سکسیس کی صورت میں یا بیوٹی یا ویلتھ یا پاور، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ انٹائٹلمنٹ بھی ایک ان کا ایشو ہے۔ یہ اگر کبھی کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں یا کسی گیدرنگ میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک اسپیشل ایک پریویلیج ملنی چاہیے، ہم انٹائٹلڈ ہیں بہت سی چیزوں کے جو عام لوگوں سے ہٹ کی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ لوگ موسٹلی اپنا جو گروپ ہے وہ عام طور پہ ہائی اسٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں، اپنی گروپنگ رکھتے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ انٹرپرسنلی یہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں موسٹلی، اور ان سے اپنے جو بھی ان کے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایروگینٹ ہوتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات کو ہی حتمی بات سمجھی جائے، اور دوسرے لوگوں کی رائے کی اور ان کی فیلنگز کی کوئی اہمیت ان کے نزدیک نہیں ہوتی۔ لیک آف ایمپیتھی ہوتی ہے، لوگوں کے پرابلمس کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے، لوگوں کو سٹرگل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایڈمائریشن کی جو ان کی خصوصیت ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہوتی ہے کہ ان کو ہر وقت ایڈمائریشن چاہیے ہوتی ہے، ہر وقت ان کو ایڈمائر کرتے رہیں تو یہ لوگ خوش رہتے ہیں۔ ان کو کرٹیسائز کرنے کی صورت میں یہ لوگ تھوڑے اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ نارسیسزم کی کوالٹیز عام طور پہ تمام لوگوں میں کسی حد تک موجود ہوتی ہیں، اور ابو 18 ایئرس پہ جا کے ہم صحیح ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ جو ایکسپرٹس ہیں، سائیکالوجسٹ جو ہیں، وہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ اس آدمی کے ساتھ نارسیسزم کس حد تک اس میں یہ انوالو ہے۔ اور نارسیسزم میں ہیلدی بھی ایشوز ہوتے ہیں، جس طرح کہ آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس ہو گیا۔ ان کے اندر اوور کانفیڈنس ہوتا ہے، یہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں شروع سے ہی، اور اسی وجہ سے یہ لوگ دوسروں کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ یہ لوگ پنشمنٹ ان کا بہت امپورٹنٹ ایک ایشو ہوتا ہے کہ لوگوں کو کسی بھی کنفلکٹ کی صورت میں یا کنٹراڈکشن آف اوپینین کی صورت میں پنش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو ان سے اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ان کو سنپ کرتے ہیں، یا اس قسم کا ان کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ پرابلم ہو جاتا ہے۔ اس میں ان کو آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ ان نارسسسٹ سے دور رہا جائے، اور بعض صورتوں میں یہ اوائڈیبل نہیں ہوتا، اگرچہ یہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہو، لیکن یہ کہ بعض صورتوں میں جب کہ آپ کے ورک پلیس میں، آپ کے
یونیورسٹیز میں یا آپ کے سراؤنڈنگز میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، ریلیٹیوز میں جو لوگ ہیں، آپ ان کو اوائڈ نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں ان کے ساتھ ایک بہتر طریقے سے آرگومنٹ کیے بغیر آپ ڈیل کر سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ کنفلکٹ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے اور آپ کی رائے سے ہم متفق نہیں ہیں۔ ناظرین، نارسسزم کی 4 ٹائپس ہیں۔ کلاسک ٹائپ ہے جس کو گرینڈیوس بھی کہتے ہیں، گرینڈیوس سینس آف سیلف امپورٹنس جو ہوتی ہے، انٹائٹلمنٹ، یہ بیسک ان کی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوورٹ نارسسسٹس ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کمیونل نارسسسٹ ہوتے ہیں، اور جب سب سے خطرناک میلیگننٹ فارم جو ہے، میلیگننٹ نارسسزم جو ہے، جو سائیکوپیتھی کے لیول پہ ہوتی ہے، وہ بھی ان کی ایک فارم ہے۔ کوورٹ نارسسزم میں یہ لوگ تھوڑے سے ڈپریس ٹائپ کے ہوتے ہیں، لیکن کہ باقی تمام خصوصیات جو ہوتی ہیں وہ نارسسسٹ والی ہی ہوتی ہیں جو کلاسک میں پائی جاتی ہیں۔ ایڈمائریشن اور سیلف امپورٹنس اور انویس ہونا، ان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ انویس ہوتے ہیں اور یہ بلیو کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان سے انویس ہیں، جیلس ہیں۔ اور میلیگننٹ فارم آف نارسسزم جو ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیسیکلی کرمنلز ہوتے ہیں۔ ہم جیلوں میں دیکھتے ہیں لوگوں کو جو کرائمز جنہوں نے کیے ہوتے ہیں، ویپنائز کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو، یہ ایک ڈیفرنٹ فارم ہے۔ اور کلاسک فارم جس طرح پہلے بتایا کہ اس میں وہ تمام خصوصیات ہیں کہ یہ سیلف امپورٹنس ہے، ایڈمائریشن ہے، اور یہ لوگ انویس بھی ہوتے ہیں، یہ لوگ کنٹرول بھی کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو، اور اس طرح کی تمام ٹریٹس ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام میں آئی، می اور مائن کا جو کنسیپٹ ہے، جو بیسک ان لوگوں کی ٹریٹس ہیں، اس میں وہ 3 بہت اچھی مثالیں دیتا ہے کہ ابلیس کی اور فرعون کی اور قارون کی۔ ابلیس نے کہا کہ قالا انہ خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، انسان سے بہتر ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے سجدہ کرنے کے لیے کہا تو اس کا یہ رسپانس تھا جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ بھی ہوا۔ اور فرعون نے کہا کہ یہ کنگڈم آف ایجپٹ جو ہے اٹس مائن، یہ میری ملکیت ہے اور میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ تو مائن کا کنسیپٹ بھی یہیں سے ہوا۔ اسی طرح قارون نے می، کہ آئی ہیو obtained all this wealth because of my knowledge، تو قارون نے بھی می کا ورڈ یوز کیا۔ یہ تینوں ورڈز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، آئی، می اور مائن، سوائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ آئی ریگریٹ، آئی ایکسیپٹ مائی سنس، اور آئی ہیو میڈ مسٹیکس، تو اس صورت میں یہ ایکسیپٹیبل ہیں۔ ناظرین، یہ لوگ بہت زیادہ ایگوئسٹک ہوتے ہیں اور ان کی ایگو انجرڈ ہوتی ہے جب آپ ان سے کسی بھی قسم کا ڈس ایگری کریں کسی بھی بات میں، یا ان کو کرٹیسائز کریں، تو یہ لوگ بہت زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں، ان کے ایگوئسٹک پرابلمز بھی ہوتے ہیں۔ نارسسزم کے کازز کیا ہیں؟ بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچپن سے ہی جو بچے جن کو اگنور کیا جائے یا جن کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جائے، ان کے ایکسپیرینسز اور ان کے اچیومنٹ سے زیادہ ان کو امپورٹنس دیا جائے، وہ بچے لیٹر ایج میں جا کے نارسسزم کا شکار ہوتے ہیں۔ بہت سی فیلڈز ایسی ہیں جس میں آلموسٹ 50% لوگ نارسسسٹک ہوتے ہیں۔ CEOs آف دا کمپنیز ہو گئے، فلم ایکٹرز ہو گئے، پولیٹیشنز ہو گئے، یہ لوگ جو ہائی اچیورز ہوتے ہیں وہ اپنے اچیومنٹس کو ایگزیجریٹ بھی کرتے ہیں اور اسی پہ وہ فخر کرتے ہیں، اور یہ لوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔